مجاہدین رات کو اپنے ساتھیوں کی لاشیں ڈھونڈتے اور پیچھے لاتے رہے۔ کچھ زخمی بے ہوش پڑے تھے، انہیں بھی انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اٹھایا اور پیچھے لے آئے۔ ادھر مہان نے اپنے سالاروں کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا۔ میں شہنشاہ ہرقل کو کیا جواب دوں گا؟ وہ سخت برہم تھا۔ تم ہی بتاؤ کہ میں شہنشاہ کو کیا بتاؤں گا کہ ان چند ہزار مسلمانوں کو ہم اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے کچل کیوں نہیں سکے؟ کوئی سالار اسے تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ہمارا ایک سالار بھی مارا گیا ہے۔ مہان نے کہا، کیا تم نے ان کے کسی سالار کو قتل کیا ہے؟ اس کے تمام سالار خاموش رہے۔ کورین، اس نے اپنے ایک سالار کورین سے کہا، تم سالار دیر جان کے دستے لے لو اور سوچ لو کہ پسپا ہونا ہے تو زندہ میرے سامنے نہ آنا، آگے ہی کہیں مارے جانا۔ اس نے تمام سالاروں سے کہا، کل کے سورج کے ساتھ مسلمانوں کا سورج بھی غروب ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ مہان نے مسلمانوں کو اگلے روز ختم کر دینے کا نیا پلان بنایا اور سالاروں کو سمجھایا۔ اپنے مرے ہوئے سالار دیر جان کی جگہ اس نے کورین کو اس کے دستوں کا سالار مقرر کیا۔ مسلمان سالاروں نے بھی رات جاگتے گزاری، زخمیوں کی عیادت کی اور مجاہدین کا حوصلہ بڑھایا۔ اگلے روز کی لڑائی پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور خون ریز تھی۔ مسلمانوں کے دائیں پہلو پر سالار عمرو بن علاس کے دستے تھے اور ان کے ساتھ ہی سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کے دستے تھے۔ رومیوں نے اس جگہ حملہ کیا جہاں ان دونوں کے دستے آپس میں ملتے تھے۔ دونوں سالاروں نے مل کر رومیوں کا یہ حملہ بے جگری سے لڑ کر پسپا کر دیا۔ رومیوں نے اپنا پہلے والا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے دوسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ اس طرح وہ بار بار تازہ دم دستے آگے لاتے رہے اور مسلمانوں پر حملہ روکتے رہے۔ انہوں نے اپنی تنظیم اور ترتیب برقرار رکھی مگر جسمانی طاقت جواب دینے لگی۔ رومیوں کی کوشش یہی تھی کہ مسلمانوں کو اتنا تھکا دیا جائے کہ حملہ روکنے کے قابل نہ رہیں۔ دوپہر کے وقت جب گرمی انتہا پر پہنچ گئی تو رومیوں نے زیادہ نفری سے بڑا ہی سخت حملہ کیا۔ اس کے آگے پوری کوشش کے باوجود مسلمان جم نہ سکے۔ عمرو بن العاص کے پورے کا پورا اور شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کا تقریباً نصف دستہ پسپا ہو گیا۔ اس روز بھی ایسے ہی ہوا جیسے گزشتہ روز ہوا تھا۔ بھاگنے والوں کو عورتوں نے روک لیا، انہیں ڈنڈے بھی دکھائے، تانے بھی دیے، غیرت کو بھی جوش دلایا اور ان کا حوصلہ بھی بڑھایا۔ کسی مورخ نے ایک تحریر لکھی ہے کہ ایک مجاہد بھاگ کر پیچھے آیا اور عورتوں کے قریب آ کر گر پڑا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، منہ کھل گیا تھا۔ ایک عورت دوڑتے اس تک پہنچی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا تو زخمی ہے؟ عورت نے پوچھا۔ وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اس نے سر ہلا کر بتایا کہ وہ زخمی نہیں۔ پھر تو بھاگ کیوں آیا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ کیا تیرے پاس تلوار نہیں تھی؟ مجاہد نے نیام سے تلوار نکالی جس پر نوک سے دستے تک خون جمع ہوا تھا۔ کیا تیرے پاس دل نہ تھا جو تو بھاگ آیا ہے؟ عورت نے پوچھا۔ مجاہد نے اکھڑی ہوئی سانس کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور بول نہ سکا۔ کیا تیری بیوی یہاں ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بہن؟ عورت نے پوچھا۔ ماں؟ کوئی نہیں، اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ کیا یہ عورتیں تمہاری مائیں اور بہنیں نہیں؟ عورت نے کہا۔ کیا تو برداشت کر لے گا کہ انہیں کفار اٹھا کر لے جائیں؟ نہیں، مجاہد نے جاندار آواز میں کہا۔ کیا تو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان نہیں کرے گا؟ ضرور کروں گا، اس نے جواب دیا۔ پھر یہاں کیوں آن گرا ہے؟ عورت نے کہا۔ تھک کر چور ہو گیا ہوں۔ مجاہد نے کہا۔ لے میرا ہاتھ پکڑ۔ عورت نے کہا۔ میں تجھے اٹھاتی ہوں۔ نہیں اٹھنا تو تلوار مجھے دے، تیری جگہ تیری بہن لڑے گی۔ مجاہد اٹھ کھڑا ہوا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑا۔ بھائی، عورت نے کہا، اللہ تجھے فاتحہ واپس لائے۔ مسلمان کی پسپائی بزدلی نہیں تھی، وہ تو ہمت سے بڑھ کر لڑے تھے۔ ان کا اتنے بڑے لشکر سے لڑ جانا ہی ایک کارنامہ تھا۔ جہاں تک رومیوں کو شکست دینے کا تعلق تھا، یہ ارادہ ناکام سی خواہش بنتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کا بار بار پسپا ہو جانا کوئی اچھا شگن نہیں تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ شکست کو قبول کرنے والے سالار نہیں تھے۔ باقی تمام سالار بھی عزم کے پکے تھے۔ سالار اپنے مجاہدین کو جو پیچھے آ گئے تھے اکٹھا کر کے منظم کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی پریشانی کے عالم میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور قاصدوں کو 11 میل لمبے محاذ پر مختلف سالاروں کو احکام پہنچانے کے لیے دوڑا رہے تھے۔ ایک خاتون ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ ابن ولید، خاتون نے کہا،
خدا کی قسم، عرب نے تجھ سے بڑھ کر کوئی دلیر اور دانشمند آدمی پیدا نہیں کیا، کیا تو میری ایک بات پر غور نہیں کرے گا؟ سالار آگے آگے ہو تو سپاہی اس کے پیچھے جان لڑا دیتے ہیں، سالار شکست کھانے پر اتر آئے تو اس کے سپاہی بہت جلد شکست کھا جاتے ہیں۔ میری بہن، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارے لیے دعا کر، تیرے کانوں میں یہ آواز نہیں پڑے گی کہ اسلام کے سالار رومیوں سے شکست کھا گئے ہیں۔ اس خاتون نے کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا تھا جو خالد رضی اللہ عنہ کے لیے نیا ہو، وہ تو اپنی فوج کے آگے رہنے والے سپہ سالار تھے، لیکن اس خاتون کے جذبے سے خالد رضی اللہ عنہ متاثر ہوئے۔ خواتین کا جذبہ تو ہر لڑائی میں ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن یرموک کی جنگ میں عورتوں کے جذبے کی کیفیت کچھ اور ہی تھی۔ وہ مردوں کے دوش و بدوش لڑنے کے لیے بےتاب تھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ خواتین نے مجاہدین کے جسموں اور جذبوں میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کے فوراً بعد خالد رضی اللہ عنہ نے وہ سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے خاص مقصد کے لیے تیار کیا اور اسے گھوم پھر کر لڑنے کی ٹریننگ دی تھی۔ انہوں نے رومیوں کے ایک حصے پر جس کا سالار کنادیر تھا حملہ کر دیا۔ انہوں نے حملہ دائیں پہلو پر کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق سالار عمرو بن علاس نے اسی حصے کے بائیں پہلو پر حملہ کیا۔ ان کے ساتھ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ بھی تھے۔ اپنے دستوں کے ساتھ یہ دستہ پیادہ تھے۔ رومیوں نے بڑی بے جگری سے یہ دو طرفہ حملہ روکا۔ وہ اگلے دستوں کو پیچھے کر کے تازہ دم دستے آگے لاتے تھے۔ تھکے ماندے مسلمانوں نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں نے جانوں کی بے دریغ قربانی دی۔ شہید ہونے والوں کی تعداد کئی سو ہو گئی تھی۔ وہ رومیوں کو شکست تو نہ دے سکے، صرف یہ کامیابی حاصل کی کہ رومیوں کو ان کے محاذ تک پسپا کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس دن کا سورج میدان جنگ کے خاک و خون میں ڈوب گیا۔ اس روز کی جنگ پہلے سے زیادہ شدید اور خون ریز تھی۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمان صرف ایک دن میں سینکڑوں کے حساب سے شہید ہوئے، اور زخمیوں کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا۔ تاریخ میں صحیح اعداد و شمار نہیں ملتے۔ رومیوں کو جانی نقصان مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ لڑنے کے جذبے اور حوصلے کی کیفیت یہ تھی کہ مسلمانوں میں خود اعتمادی بحال ہو گئی تھی، حالانکہ ان کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی اور انہیں کمک ملنے کی توقع بھی نہیں تھی۔ ان کا حوصلہ اسی کامیابی سے قائم ہو گیا تھا کہ وہ پسپا نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے رومیوں کو پسپا کر دیا تھا۔ رومیوں میں مایوسی پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں توقع تھی کہ اتنے بڑے لشکر سے تو پہلے دن ہی مسلمانوں کو تہ و تیغ کر کے خالد رضی اللہ عنہ کو زندہ پکڑ لیں گے، لیکن تیسرا دن گزر گیا۔ مسلمان پیچھے ہٹتے اور پھر حملہ کر دیتے، ہار مانتے ہی نہیں تھے۔ رومیوں کے سالار اعلیٰ کی ذہنی حالت تو بہت ہی بری تھی۔ اس نے آج رات پھر سالاروں کو بلایا اور ان پر برس پڑا۔ وہ ان سے پوچھتا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ابھی تک شکست نہیں دے سکے۔ سالاروں نے اپنا اپنا جواز بیان کیا، لیکن مہان کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ آخر رومی سالاروں نے حلف اٹھایا کہ وہ اگلے روز مسلمانوں کو شکست دے کر پیچھے آئیں گے۔ گزشتہ رات کی طرح اس رات بھی خالد رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تمام تر محاذ پر پھرتے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جو زخمی چل پھر سکتے ہیں وہ اگلے روز کی لڑائی میں شامل ہوں گے۔ عورتیں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی رہیں۔ رات کے آخری پہر عورتیں اکٹھی ہوئیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند اور زرار بن الازور کی بہن خولا نے عورتوں کو بتایا کہ کل کا دن فیصلہ کن ہوگا اور اپنے آدمیوں کی جسمانی حالت ہم سب دیکھ رہی ہیں۔ ہند نے کہا، مجھے اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور کمک نہیں آ رہی۔ اب ضرورت یہ ہے کہ تمام عورتیں لڑائی میں شامل ہو جائیں۔ کیا ہمارے مرد ہمیں صفوں میں شامل ہونے دیں گے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ ہم مردوں سے اجازت نہیں لیں گی۔ ہند نے کہا، وہ اجازت نہیں دیں گے۔ کیا تم سب لڑنے کے لیے تیار ہو؟ تمام عورتوں نے جوش و خروش سے کہا کہ وہ کل مردوں سے پوچھے بغیر میدان جنگ میں کود پڑیں گی۔ اگلے روز کے لیے رومیوں نے جنگ کی جو تیاری کی وہ بڑی خوفناک تھی۔ مسلمان خواتین نے ہتھیار نکال لیے۔ کل انہیں میدان جنگ میں اترنا تھا۔ خاک و خون میں ڈوبی ہوئی رات کے بطن سے ایک اور صبح طلوع ہوئی۔ یہ تاریخ اسلام کی ایک بھیانک اور ہولناک جنگ کے چوتھے روز کی صبح تھی۔ مسلمان فجر کی نماز پڑھ چکے تو خالد رضی اللہ عنہ اٹھے۔ اے جماعت مومنین، خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین سے کہا،
تم نے دن اللہ کی راہ میں لڑتے اور راتیں اللہ کو یاد کرتے گزاری ہیں۔ اللہ ہمارے حال سے بے خبر نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم لڑنے کے قابل نہیں رہے، پھر بھی لڑ رہے ہو۔ اللہ تم سے مایوس نہیں ہوا، تم اس کے رحم و کرم سے مایوس نہ ہونا۔ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آج کے دن حوصلہ قائم رکھنا، آج اسلام کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس کے سامنے بھی اور اپنے ان بھائیوں کی روحوں کے سامنے بھی شرمسار ہوں جو ہمارے ساتھ چلے تھے اور ہم ان کے لہو لہان جسموں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے ہیں۔ کیا تم ان کے بچوں کی خاطر جو یتیم ہو گئے ہیں اور ان کی بیویوں کی خاطر جو بیوہ ہو گئی ہیں اور ان کی بہنوں اور ان کی ماؤں کی عزت کی خاطر نہیں لڑو گے؟ بے شک ابن ولید، مجاہدین کی آوازیں اٹھیں، ہم لڑیں گے، شہیدوں کے خون کے قطرے قطرے کا انتقام لیں گے۔ آج کے دن لڑیں گے، کل کے دن اور زندگی کے جتنے دن رہ گئے ہیں وہ کفار کے خلاف لڑتے گزار دیں گے۔ اس طرح مجاہدین نے خالد رضی اللہ عنہ کی آواز پر جوش و خروش سے لبیک کہا، لیکن ان کی آواز میں وہ جان نہیں تھی جو ہوا کرتی تھی۔ جہاد کا عزم موجود تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام سارے محاذ تک پہنچایا گیا۔ ہر سالار کی زبان پر یہی الفاظ تھے، آج کے دن حوصلہ نہ ہارنا، آج کے دن۔ ادھر رومی لشکر کے سالاروں کو بھی یہی حکم ملا تھا، آج کے دن مسلمانوں کا خاتمہ کر دو۔ صبح کا اجالا صاف ہوتے ہی رومی دستے نمودار ہوئے۔